اس کے ساتھ ہی تو رائے خان وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوچمان پلٹا اور جہاں سے اٹھا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اس موقع پر اس کی بیٹی بشار مسکراتے ہوئی کہنے لگی، بابا آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو گفتگو تو رائے خان کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے اور ماں نے سن لی ہے، کل یہ مقابلہ ہوگا اور یہ مقابلہ ہم سب دیکھیں گے۔ بشار کی اس گفتگو سے کوچمان بھی خوش ہو گیا تھا، پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر تم دونوں ماں بیٹی برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ خریم اور قریض دونوں بھائی آج رات کا کھانا ہماری یورت میں آ کر کھائے۔ اس پر سمنائی فوراً بول اٹھی، اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے، وہ ہمارے معزز مہمان ہے، ان کی دعوت کا اہتمام اپنی یورت میں کرنا ہمارا فرض ہے، آپ انہیں ضرور آج شام کے کھانے پر دعوت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی بشار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پہلے آپ کھانا کھائے، اس کے بعد دونوں بھائیوں کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یورت کے پچھلے حصے سے بشار کھانے کے برتن اٹھا لائی، تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اگلے روز سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد بوری اور خریم بن مخروم کے مقابلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لشکر کے وسط میں جہاں چاروں طرف یورتوں والے چکڑے کھڑے تھے وہاں ان گنت لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میدان کے ایک طرف ایک کافی لمبا چوڑا چکڑا خالی کر کے اسے شہ نشین بنا دیا گیا تھا اور اس کے اوپر موٹی دویز قالین بچھانے کے بعد اس پر باتو خان، برقائی خان، سبودائی، بوری اور بائیدار جو دونوں بھائی تھے اور چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کے فرزند تھے، ان کے علاوہ قائدہ اور قدان بھی اپنے اپنے منصب کے مطابق شہ نشین پر بیٹھے تھے اور یہ دونوں بھی چنگیز خان کے پوتے اور اغدائی خان کے بیٹے تھے۔ ان سب کے علاوہ چکڑے سے بنی اس شہ نشین پر کرغیزوں کا سردار کوچلک، باشکیروں کا سردار کوچمان، برقائی کا مسلمان دستراس تورائی خان، باتو کا دستراس اغون خان جو نصرانیت کی طرف مائل تھا، ان کے علاوہ کچھ دیگر منگول سردار بھی پس منظر میں بیٹھے تھے۔ ایسے میں باتو خان نے ہاتھ کے اشارے سے برقائی خان کے دستراس تورائی خان کو اپنے پاس بلایا۔ تورائی خان جب اپنی نشست سے اٹھ کر باتو خان اور سبودائی کے سامنے جا کھڑا ہوا تب سبودائی اور باتو نے باہم مشورہ کیا اور باتو خان نے تورائی خان کو مخاطب کیا، تورائی خان بوری سے مقابلہ کی خواہش رکھنے والے خریم بن مخروم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس پر تورائی خان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ برقائی خان کے قریب سے گزرنے لگا تھا تو برقائی خان نے ایک انگلی کے اشارے سے اسے قریب آنے کے لیے کہا۔ تورائی خان جب برقائی خان کے قریب گیا تو برقائی خان نے اسے مخاطب کیا، خریم اور قریض دونوں بھائیوں کو شہ نشین پر لے کر آؤ، وہ یہاں آ کر کیوں نہیں بیٹھے؟ میرے دل میں ان دونوں بھائیوں کا عزت و احترام ان منگول سرداروں جیسا ہے۔ برقائی خان کے ان الفاظ پر تورائی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہاں سے ہٹ کر وہ شہ نشین سے اترا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خریم اور قریض دونوں بھائیوں کو لے کر شہ نشین پر آیا۔ ہاتھ کے اشارے سے ایک خالی نشست پر برقائی خان نے قریض کو بیٹھنے کے لیے کہا، ساتھ ہی اس نے خریم کو مخاطب کیا، خریم تم جاؤ، تمہیں میرے بھائی باتو خان اور سبودائی نے بلایا ہے۔ اس پر تورائی خان کے ساتھ خریم بن مخروم باتو خان اور سبودائی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سبودائی چنگیز خان کا ایک مانا ہوا سالار تھا، عمر ڈل چکی تھی، جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے بڑے غور سے سر سے لے کر پاؤں تک خریم بن مخروم کا جائزہ لیا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ باتو خان نے خریم بن مخروم کو مخاطب کیا، اجنبی نوجوان میں جانتا ہوں، میرا بھائی برقائی خان تجھے پہلے سے جانتا ہے اور اس کی نگاہوں میں تیری بڑی عزت ہے، میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جس مقابلے کے لیے لوگ جمع ہے کیا تو اپنی خوشی سے اس مقابلے میں حصہ لے رہا ہے؟ تو جانتا ہے تیرا مقابلہ میرے چچا زاد بھائی بوری سے ہے جو انتہا درجے کا خوفناک قسم کا تیغ زن ہے۔ خریم بن مخروم کی چھاتی تن گئی تھی اور کہنے لگا، خان یہ مقابلہ میں اپنی رضامندی اور اپنی خواہش سے کر رہا ہوں، مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ باتو خان خوش ہو گیا تھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو دیکھتے ہیں اس مقابلے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر سوالیہ سے انداز میں باتو نے سبودائی کی طرف دیکھا، اس پر سبودائی نے آواز دے کر بوری کو بلایا۔ بوری اپنی جگہ سے اٹھا اور سبودائی کے ساتھ جا کھڑا ہوا، پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے سبودائی کہہ رہا تھا، دونوں مقابلے کے لیے میدان میں اترو گے، میں نے اپنے ایک منگول سردار کشلی خان کو مقرر کیا ہے،
تم دونوں کے مقابلے پر وہ نگاہ رکھے گا۔ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ ہارنے والے کی جان کے در پہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سبودائی رکا، پھر وہ بوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بوری تم جانتی ہو یہ مقابلہ کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے؟ اگر تم یہ مقابلہ جیت گئے تو تم باشکیری سردار کوچمان کی بیٹی بشار کے حقدار ہوگے، جس وقت چاہو گے اسے اپنی بیوی بنا لو گے۔ یہ تمہارا حق ہوگا، اس لیے کہ اس فیصلے کو باشکیری سردار کوچمان قبول کر چکا ہے، اور یہ نوجوان جس کا نام خریم بن مقروم ہے، جس کے متعلق کوچمان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے طور پر پہلے ہی اپنی بیٹی کو اس سے منسوب کر چکا ہے۔ بوری اگر تم جیت گئے تو خریم نام کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے بشار سے دستبردار ہو جائے گا، اور اگر یہ مقابلہ تم ہار گئے تو تمہیں اس امر کی پابندی کرنی ہوگی کہ تم آنکھ اٹھا کر بھی بشار کی طرف نہیں دیکھو گے، نہ تم اس کے حقدار ہوگے اور نہ ہی کسی بھی موقع پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اگر تم نے اس مقابلے میں کسی بھی موقع پر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہمارے لشکر کے اندر ایسی بغاوت اور سرکشی اٹھے گی جسے روکنے سے بھی نہ روکا جا سکے گا۔ بوری اگر تم یہ مقابلہ ہار گئے تو بشار نام کی اس خوبصورت لڑکی کا حقدار صرف خریم بن مقروم ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سبودائی نے اپنے ایک سردار کشلئی خان کو آواز دی۔ اس پر ایک منگول سردار اٹھا، سبودائی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ سبودائی نے اسے مخاطب کیا، کشلئی خان اس وقت سارے لشکر کے لوگ اس میدان کے ارد گرد جمع ہے۔ لشکر میں جس قدر عورتیں ہیں وہ بھی کچھ عورتوں سے باہر نکل کر اور کچھ عورتوں کے اندر کھڑی ہو کر اس مقابلے کو دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ اب تم دونوں کو میدان کی وسط میں لے جاؤ اور مقابلے کی ابتدا کراؤ۔ یاد رکھنا انصاف کرنا، کسی جانبداری سے کام مت لینا۔ جو جیتی انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اسی ہی پتہ من قرار دینا۔ اب تم دونوں کو میدان کی وسط میں لے جاؤ اور مقابلے کی ابتدا کرا دو۔ کشلئی خان جب خریم اور بوری دونوں کو شینشین سے اتار کر میدان کی طرف لے جا رہا تھا تب بڑے غور سے سبودائی کی طرف دیکھتے ہوئے بوری بول پڑا، سبودائی میرے محترم بوری کو آپ پہلے ہی جانتے ہیں، میں بھی اس سے آشنا ہوں۔ جہاں تک خریم بن مقروم کا تعلق ہے یہ میرے لیے بھی اجنبی ہے، آپ کے لیے بھی، گوئی اپنے بھائی بندوں کے تجارتی قافلوں کے ساتھ ہمارے ہاں آتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی میرا اس سے تعارف نہیں ہوا، تاہم میرا بھائی برقائے خان ان لوگوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ ابھی آپ نے خریم بن مقروم کو دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس مقابلے میں کون زیر کون زبر رہے گا؟ سبودائی کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کہیں دور کھو گیا ہو۔ پھر بڑی رازداری میں اپنے پہلو میں بیٹھے باتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سائی خان میرا دل کہتا ہے کہ کامیاب یہ خریم نام کا نوجوان ہی ہوگا۔ باتو خان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس مسکراہٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ باتو خود بھی چاہتا تھا کہ بوری کی جگہ خریم بن مقروم ہی کامیاب ہو۔ پھر دونوں دوسرے لوگوں کی طرح بڑے غور اور اہتمام سے میدان کے وسطی حصے کی طرف دیکھنے لگے تھے جہاں کشلئی خان نے دونوں زوراوروں کو روک دیا تھا۔ پھر دونوں کو کچھ سمجھانے کے بعد کشلئی خان پیچھے ہٹ گیا اور مقابلہ اس نے شروع کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دونوں نے اپنے ڈالیں سنبھال لی تھی، تلواریں بے نیام کر لی تھی۔ ذرہ فاصلے پر رہتے ہوئے اس موقع پر بوری نے بڑی کراہت، بڑے طنز اور انتہا درجے کی نفرت میں خریم بن مقروم کو مخاطب کیا، تو مجھے کوئی ٹکرایا ہوا انسان، راستوں پر پڑا ہوا بے دام پتھر لگتا ہے جو انہیں سوچے سمجھے بغیر رواجوں کی غلامی میں زرد بارود کے سائیوں تلے کھڑا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ دیکھ میرے ساتھ مقابلے کی حامی بر کے تو نے انتہا درجے کی حماقت اور بیوقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ تو منگولوں کے لشکر میں ایک اجنبی کی حیثیت سے داخل ہوا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر اپنی بھرپور ضربیں لگانا شروع کر دی تھی اور بڑھ چڑھ کر حملہ ہو رہے تھے۔ حرب و ضرب کی بہترین صنائی ایک دوسرے کے خلاف آزما رہے تھے، جبکہ ان کا منصف منگول سردار کشلئی خان ذرہ فاصلے پر کھڑا دونوں کی ایک ایک حرکت کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ بوری جو اپنے آپ کو منگول تغزنوں کا سرکردہ خیال کرتا تھا، وہ امید لگائی بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے وہ بچپنے سے جوانی میں داخل ہوتا نوجوان چند لمحے بھی نہ نکال سکے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو رہا تھا۔ مقابلہ طول کھینچنے لگا تھا۔ کچھ دیر جب مقابلے نے مزید طول پکڑا تب وقت کے آنکھ نے دیکھا کہ خریم بن مقروم کے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور وحشتناکی آ گئی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اب بوری کی حالت آہستہ آہستہ روٹی شاموں کی تاریکیوں میں دیکھتے خوابوں کے بدترین سایوں
اور دکھ کی صحرا میں الٹی ریگزاروں سے مٹتی ٹیڑھے میڑے بے ہنگم راستوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر جب اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے بوری نے خریم بن مخروم پر حملہ کیا تو خریم بن مخروم نے اپنے ڈال پر اس کی تلوار کو رکا، پھر کہا جانے والے انداز میں بوری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بوری میں دیکھتا ہوں تیرے حملوں میں تیری حرکات و سکنات میں تھکاوٹ اور پجمردگی سرایت کر چکی ہے۔ میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ اغراض نفسانی کی بندگی کرنے والے اپنی نیت کی خرابی، اپنے مقاصد کی خباثت، اپنے ارادے کی نافاکی کو اپنے عروج پر لا۔ ابھی تو مقابلہ اپنے عروج پر ہی نہیں آیا، ابھی سے تو تک چکا ہے، اور ابھی سے تیری حالت شب کی تلخیوں سے لبریز کالے مکروہ سایوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر بوری نے کامتے ہوئی ایک نگاہ خریم بن مخروم پر ڈالی۔ اس نے دیکھا اس لمحے خریم کی آنکھوں میں عجیب ویراں موسموں کی کڑواہٹ اور چہرے پر غضبناک بے نور رقص کنا تھے، یہاں تک کہ دونوں نے تلواریں علیحدہ کی، پھر دونوں ایک دوسرے پر غضبناک انداز میں حملہ ہونے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد خریم بن مخروم نے لگاتار تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لی، جس کے نتیجے میں اب بوری اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود کرتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا تھا، اور یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے بلکہ اب اس میں پہلے جیسا دم خم بھی نہیں رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بوری کو الٹے پاؤں بڑی تیزی سے بھاگنے کے بعد اچانک خریم بن مخروم نے اپنے پاؤں کی ٹکری پوری قوت سے جب اس کے پیٹ پر ماری تو بوری فضا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اس موقع پر خریم بن مخروم نے ہلکا سا ایک قہقہہ لگایا اور بوری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بوری میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا جواں مرد اور بڑا اچھا تیغ زن ہوگا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تجھ میں تو دم خم ہی نہیں رہا۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تو جن جواں امنگ و خوش آئین وسوسوں اور جستجو کے انگنت پیچ و خم کا اظہار کرتا تھا وہ اب بولتے زخم و ہزیمت کے غم اور اعصاب کے درد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بوری اٹھ، میں تجھے ایک بار پھر سنبھل کر مقابلہ کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ جس طرح تو گرا ہے میں چاہتا تو آگے بڑھ کر تیری گردن پر اپنی تیغ کی نوک رکھتے ہوئے تجھ سے تیری تلوار اور ڈال چھین کر تجھ پر شکست و ہزیمت کی رسوائی مسلط کر سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا۔ اٹھ میرے ساتھ پھر مقابلہ کر، میں اس وقت تک تجھے مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کروں گا